نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ اسلام کے حوالے سے دوسرا بیان ہے۔ اس سے پہلے بیان میں ہم نے ملک عرب کے حالات کو جانے تھے کہ تاریخ اسلام میں ملک عرب کے حالات کس طرح گزرے ہیں اور ملک عرب کو جزیرۃ العرب کیوں کہا جاتا ہے اور ملک عرب دنیا کے نقشے میں کہاں پر واقع ہے، تو وہ سب حالات گزر چکے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ملک عرب کے ارد گرد کے جو ممالک تھے ان کے حالات آج بیان ہوں گے، اور یہ حالات جو بیان ہو رہے ہیں یہ آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کے حالات ہیں۔ یعنی چونکہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان 600 یا 700 صدیوں کا زمانہ ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کی حالات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عرب کی جاہلیت کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ عرب اس وقت آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے عرب کی کیا حالات تھی۔ تو عرب کی حالات یہی تھی کہ ان لوگوں نے ہر دین کو چھوڑا تھا۔ یعنی عیسائی تھے تو انہوں نے عیسائیت کو چھوڑا تھا جو عرب میں رہتے تھے، انہوں نے یہودیت کو چھوڑا تھا، یعنی ان میں تحریف کی تھی، اور بعض لوگ نے دونوں دینوں کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کی، بعض نے آتش پرستی شروع کی اور بعض لوگوں نے ستارہ پرستی شروع کی۔ تو اس طرح اور عرب کی جاہلیت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہے اور ان کو ایک اچھا کام سمجھتے رہے، تو ان کی جاہلیت کی انتہا تھی۔ اور اس کے ساتھ عرب کے پڑوس میں جو ممالک تھے ان کے کیا حالات تھے۔ عرب کے پڑوس میں تقریباً 4-5 ممالک اس طرح تھے کہ جو عرب کے چاروں طرف ان کے ساتھ عرب کے ساتھ متصل تھے۔ تو ان میں جو سب سے زیادہ اس وقت طاقتور ممالک تھی وہ 2 تھی۔ ایک ملک جو تھا وہ ایران تھا اور دوسرا جو تھا وہ روم اور یونان تھا۔ ایران اس وقت کا سب سے بڑا سلطنت تھا۔ آپ علیہ السلام سے قبل ایران کی حکومت سب سے بڑی حکومت سمجھی جاتی تھی، اور ایران میں اس وقت کا جو مذہب تھا وہ ماہ آبادی مذہب اس کو کہا جاتا تھا، یعنی وہاں پر لوگوں کا یہی مذہب تھا، اسی مذہب کی وہ پیروی کرتے رہے۔ لیکن پھر اسی مذہب کے اصلاح کے لیے ایک دوسرا باطل مذہب لایا گیا، کسی دوسرے آدمی نے اسی مذہب کے اس میں فسادات زیادہ ہو گئے کیونکہ انسان کا بنایا ہوا تھا، تو اس میں فسادات اور اس میں ظلم اور بڑی چیزیں زیادہ ہو گئی، تو کسی دوسرے آدمی نے کوئی دوسرا نیا مذہب پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس کا نام جو تھا اس آدمی کا نام جو تھا وہ زرتشت تھا، اور اس نے آتش پرستی کے دین کو رائج کی۔ یعنی اس سے پہلے ماہ آبادی والے دین اس کو مذہب کو ختم کر کے آتش پرستی کے دین کو کیا کرتے ہیں، نافذ کر دیا۔ تو یہ تو اس وقت ایران کے حالات ہیں کہ وہ لوگ تنگ آ چکے تھے ہر چیز سے، ایک مذہب کو اپناتے چھوڑتے دوسرے تیسرے، لیکن ان کے حالات بہت ہی خراب ہو چکے تھے ہر اعتبار سے۔ اور اس وقت جو دوسری بڑی سلطنت تھی وہ روم اور یونان کی تھی۔ یہ ایران کے بعد دوسری بڑی سلطنت سمجھی جاتی تھی، اور روم اور یونان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بڑے علم اور حکمت والے تھے، منطق، فلسفہ، ریاضی، ہیئت اور سائنس اور ان چیزوں میں بہت بڑے آگے تھے۔ اور اس کے علاوہ روم اور یونان میں بڑے بڑے حکیم پیدا ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، جن میں مشہور سقراط ہے، بقراط ہے، لقمان حکیم ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے، ایسے بڑے بڑے حکیم ان میں پیدا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ جس کو سکندر کہا جاتا ہے، اس کا تعلق بھی روم اور یونانی کے ساتھ تھا۔ تو یہ دونوں، لیکن آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کے حالات میں روم اور یونان میں اتنا فساد پیدا ہوا تھا کہ لوگ ایک دوسروں کو غلام سمجھ کر بیچتے تھے، ایک دوسرے سے تنگ آ چکے تھے،
کوئی مذہب وہاں پر اس طرح نہیں تھا کہ وہاں پر لوگ متفقہ طور پر اس پر عمل کرتے ہیں. ہر جگہ فساد اور بربریت تھی. ان دو قوتوں کے علاوہ وہاں پر عیسائی قوم بھی موجود تھی، اور اس وقت اور عیسائیوں کی یہ حالت تھی. اگرچہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد 200 سال تک صرف عیسیٰ علیہ السلام کا دین صحیح رہا. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دین کا کوئی حصہ بھی 100% باقی نہ رہا صحیح طور پر. اور دین 200 سال بعد اب عیسیٰ علیہ السلام کا دین ختم ہی ہو چکا تھا. اور 200 سال بعد وہاں پر اس طرح کے حالات پیدا ہوئے تھے کہ لوگوں نے رہبانیت اختیار کرنا شروع کی. تو راہب مرد بھی پیدا ہو گئے، اور پھر ساتھ ساتھ راہبہ عورتیں بھی پیدا ہو گئی. اور پھر رہی راہب مرد کی خانقاہیں، اور پھر رہی راہبہ عورتوں کی خانقاہیں. یہ پھر زنا، شراب، حرام خوری، بدکاری کے اڈے بن گئے. دین تو چھوڑو، کسی اور طرف وہ سارے کے سارے چلے گئے. تو یہ تو عیسائیوں کی حالت تھی آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے. اتنی خراب حالت ہو چکی تھی ان لوگوں. اس کے ساتھ ساتھ مصر بھی ایک ایسا ملک ہے جن کا تہذیب، جن کی روایات بہت قدیم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مصر ایک زرعی ملک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زراعت ایک ملک کی معیشت میں کتنا بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. تو اسی وجہ سے ایرانیوں نے، یونانیوں نے اور رومیوں نے کئی بار مصر پر حملے کیے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یونانی آئے تو انہوں نے وہاں پر عیسائیت کی ترویج کی، ایرانی آئے تو اپنے دین کی ترویج کی، اور رومیوں نے اپنے دین کی ترویج کی. تو جب سب لوگوں نے اپنے دین کی ترویج شروع کی تو مصر میں ایک ایسا حالت پیدا ہو گیا کہ 3-4 مذاہب بیک وقت چلانے مشکل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی ایک مذہب کا، دوسرا دوسرے کا، تیسرا. تو وہاں پر بھی حالات خرابی ہو چکے تھے. کوئی صحیح مذہب کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تو ہو گئی وہ ممالک. اور اس کے ساتھ ہندوستان بھی ہے. ہندوستان بھی عرب ممالک کے ساتھ متصل ہی سمجھا جاتا تھا. اور ہندوستان میں اس وقت یہ حالت تھے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے نامور راجے اور بانیانی مذہب کے لوگ تھے. ان نامور راجوں میں سب سے جو مشہور، جن کا ذکر کتابوں میں ہمیں ملتا ہے، ان میں اشفق، چندرگیت اور بکرماجیت، یہ نامور راجے اس وقت ہندوستان پر ان کی حکومتیں تھیں. اور اس طرح بانیان مذہب جنہوں نے اپنے آپ سے دینی بنائے تھے، ان میں بھی کئی مشہور ہیں، جس طرح کرشن ہے، اور اس طرح رام چندر ہے، گوتم بدھ ہے، جو کہ مشہور ہیں ہمارے علاقوں میں. اور ان کا اثر پھر یہ ہوا کہ ہندوستان میں اپنے بنائے ہوئے دین کو جیسے فساد پیدا ہو گیا. لوگ ایک کہتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ کتابوں میں سندھ کے راجاؤں کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے پھر اپنے بہنوں سے شادی کر دی. اللہ کی طرف سے تو دین تھا ہی نہیں، انسانوں نے بنایا تھا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اپنے ہی بہنوں سے شادی شروع کی. یہ تو وہ ممالک ہو گئے جو عرب کے ساتھ متصل. اب ایک ملک ایسا تھا جس کا روایات اور جو بہت قدیم ہے، وہ چین ہے. تو اس وقت چین کے حالات بھی اتنے خراب تھے کہ چین میں 3 مذہب تھے. ایک مذہب تھا کنفیوشس، دوسرا تھا تاؤ، اور تیسرا تھا بدھ مذہب. یہ 3 مذاہب چین میں اس وقت تھے. تو مذاہب زیادہ ہونے کی وجہ سے فساد پیدا ہو گیا، لوگوں میں اختلاف اور جھگڑے پیدا ہو گئے. تو خلاصہ کلام میرا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے دنیا ایک ایسے نقطے پر آ چکی تھی کہ دنیا کے ہر آدمی زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے خالق حقیقی، اے خالق کائنات، اے رب ذوالجلال، ایک ایسے ہادی کو ہمارے لیے پیش کر دو جس کی ہم اتباع کر دیں. کیونکہ ہر طرف فساد تھا، ہر طرف خون ہی خون تھا، جھگڑے تھے، بد تہذیبی تھی، بد اخلاقی تھی، قتل، زنا، شراب، اس قسم کی غلیظ چیزیں عام تھی. اور اس قسم کی چیزوں کرنے کے لیے الگ الگ قانون بنائے گئے تھے
کہ اگر آپ زنا کرنا چاہتے ہیں تو یہ قانون ہی اتنے مطلب آپ کو اتنا ٹیکس دینا ہے، یہی کرنا ہے، پھر آپ کے لیے زنا جائز ہو جائے. اس طرح شراب اور ہر چیز قتل کے لیے اس طرح قانون تھے. آپ اگر اس قانون کے ماتحت کام کرتے تو بس آپ کے لیے جائز ہوتا. تو دنیا ایک ایسے نقطے پر آ چکی تھی کہ بس دنیا کے لوگ اپنے آپ سے تنگ آ چکے تھے. تو اس طرح کے حالات پیدا ہونے کے بعد، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور تھی کہ دنیا کو بس آخری نبی کو آنا تھا، اور آخری نبی پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ہونا، ہدایت کے لیے تھا، تو پوری دنیا کو زبان حال سے اس بات پر اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا کہ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ بھائی کہ اب ہمیں کسی ہادی اور کسی ہدایت دینے والے کی ضرورت ہے. اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کا ذکر کتاب میں آتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا اور چلے گئے کہ ہم کسی صحیح راستے کو تلاش کرنے کے لیے وہ چلے گئے کہ ہمیں کوئی صحیح راستہ مل جائے. انشاءاللہ اگلے بیان میں ان لوگوں کا ذکر ہوگا کہ کن لوگوں نے علاقوں اور گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے، کہ یہ تو سارا کا سارا جھوٹ ہے. تو انشاءاللہ اگلے بیان میں ان کے بارے میں ذکر کیا جائے گا. تو ان سخت حالات میں اور ان مشکل حالات میں اور اس فساد والے حالات میں، ظلم والے حالات میں اور بربریت والے حالات میں اور جنگوں اور بد اخلاقیوں کے حالات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کو روشن کیا. اور اس کو انشاءاللہ اگلے بیان میں طلوع سحر کے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.